اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے کہ جس کی قسم کھانا چاہیں کھا لیں۔ انسان بالخصوص مسلمان وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا بس، اور وہ بھی جب بے حد ضروری ہو۔ زیادہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے، زیادہ قسمیں چاہے وہ اللہ ہی کی کوئی کیوں نہ کھاتا ہو، بات بات پر وہ اللہ کی قسم کیوں نہ کھاتا ہو، اگر وہ زیادہ قسمیں کھا رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ بھی پہچان بتائی ہے اللہ کے رسول نے۔ حدیث رسول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جو زیادہ قسمیں کھائے، بات بات پر قسم کھائے، چاہے وہ اللہ ہی کی قسم کیوں نہ کھائے، لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے۔ جب ناگزیر ہو، بہت ضروری ہو، سامنے والا ہماری کسی بات پر اعتبار ہی نہیں کر رہا ہو، اور ہم اپنے اس معاملے میں حق بجانب ہوں، تو ہم ایک یا دو بار اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھائیں گے۔ وہ شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو نقصان میں قرار دیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، روئے زمین کے اوپر تم جتنی بھی انسانیت کو دیکھ رہے ہو، جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو، جتنے بھی لوگ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اگر وہ انسان ہے تو ان الانسان لفی خسر، روئے زمین کی پوری انسانیت نقصان میں ہے۔ الانسان میں الف لام جنسیت کا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری انسانیت نقصان کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر کون نقصان میں نہیں ہے، یا یوں کہہ لو کہ کون کامیاب ہے، ان کو اللہ نے الگ کر دیا، اور مجھے وہی 4 لوگ آپ کے سامنے رکھنا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے نجات دی ہے، یا جن کو نقصان سے مبرہ قرار دیا ہے، مستثنیٰ کیا ہے۔ اور ان 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب نقصان میں ہیں۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے عمل صالح کیے۔ تیسرا شخص کون ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جس نے کسی بھی ملامت کرنے والے شخص کے ملامت کی پرواہ نہیں کی، کسی بھی ظالم و جابر شخص کے سامنے اس نے اپنے ہتھیار نہ ڈالے، حق بات کہتا رہا، حق بات بولتا رہا، ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کا اعلان کرتا رہا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبت آئیں، ان کے اوپر وہ صبر کرتا رہا، وہ صبر کی تلقین کرتا رہا، صبر بھی کرتا رہا اور صبر کی وصیت بھی کرتا رہا۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان سے مستثنیٰ کر دیا، یہ نقصان میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب نقصان میں۔ انسانیت کو نقصان میں کیوں قرار دیا؟ ہم اور آپ جو زندہ ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، زندہ ہیں، 1 دن 2 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال جیسے جیسے گزارتے جا رہے ہیں،
ویسے ہی ویسے ہم اپنی زندگی کے اتنے دن کم کرتے جا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ پچھلی سال میں اکتوبر کے کسی مہینے میں، اکتوبر کی کسی ڈیٹ میں آپ کے آس پاس علاقے میں کہیں آیا. آج 1 سال کے بعد اکتوبر میں دوبارہ آ رہا ہوں. مولوی جرجیز کی 1 سال کے بعد آنے والی یہ تشریف اس بات کا میسج دے رہی ہے، اور خود مولوی جرجیز جو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مولانا جرجیز صاحب آپ اپنی زندگی کا 1 سال کم کر چکے ہو. پچھلی سال ہماری عمر 1 سال زیادہ تھی، آج 1 سال کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. جن لوگوں نے پچھلی سال مجھے سنا، آج وہ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان کی زندگی بھی اس بات کا میسج دے رہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا 1 سال کم کر دیا. ہم اور آپ ایک سال اپنی زندگی کم کر چکے ہیں. دھیرے دھیرے اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں. یعنی میں 1 سال اپنی قبر کے قریب ہو گیا، آپ 1 سال اپنی قبر کے قریب ہو گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ صاف صاف لفظوں میں سن لو، 2 جگہوں میں سے 1 جگہ انسان جائے گا. ہم اور آپ ایک ہی ٹھکانہ ہے، دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اب یہ کنفرم نہیں ہے کون کہاں جائے گا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یا تو جنت ملے گی یا جہنم. اب آپ ایک فیصلہ کریں. یہاں بیٹھنا بہت، سننا بہت آسان ہے. ایک فیصلہ کریں، ہم اور آپ اگر جنت کے قریب ہوئے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر 1 سال گزار کر ہم لوگ اپنی جہنم کے اگر قریب ہو گئے اور دن بہ دن جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، تو یقین جانیے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے. وہ جہنم کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اس کی دیواروں سے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس کی دیواروں سے اللہ تعالیٰ سوراخ کر دے، سوئی کے سوراخ، سوئی میں دھاگا تو آپ نے ڈالتے ہوئے بہت سی عورتوں کو یا ٹیلروں کو دیکھا ہوگا کتنا سا ہوتا ہے. صرف سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اللہ کوئی سانس کر دے تو اس سے جو گرمی نکلے گی، جہنم کی جو تپش نکلے گی، اس گرمی سے، اس تپش سے یہ پوری دنیا جل کر کب راکھ ہو جائے پتہ نہیں چلے گا. دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے ایک دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اے اللہ، دنیا میں مجھے چولہا جلانے کے کام میں آتی رہوں مجھے گوارا ہے، گوشت بنانے کی، سبزی بنانے کے کام میں آتی رہوں مجھے گوارا ہے، لیکن اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں مت ڈال دینا. دنیا کی آگ بھی ایک دن میں 70 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ میں جانے سے اللہ کی پناہ مانگتی ہو. میرے بھائیوں، پھر ہم اور آپ کیسے اس جہنم سے بے خوف نظر آتے ہیں؟ ذرا زندگی پر ہم غور کریں. یُؤْتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، جب جہنم کو قیامت کے دن کھینچ کر لایا جائے گا. اب سنیے، بڑے بڑے موبائل آپ کے پاس ہیں، اینڈرائڈ، اسٹیجوں پر بیٹھ کر بھی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، سیلفی لی جاتی ہے. مولانا جرجیز کے ساتھ میرا فوٹو دیکھو، میری پہنچ ہے وہاں تک.
دیکھو مل کے آیا ہوں. قیامت کے دن اس جہنم کو جب کھینچ کر لایا جائے گا اور یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. مسلم کے الفاظ ہیں جہنم چیخ کر اللہ کے سامنے بولے گی وَكُنْتُ بِثَلَاثٍ، اے اللہ میں 3 لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں، میرے اندر سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈال. میں ان 3 قسم کے لوگوں